وقت کی قدر کیجیے، یہ ہماری کامیابیوں کی کنجی ہے، اور اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ بڑے ایک معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ وقت کی قدر پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب بندے نے وقت پہ کہیں پہنچنا ہو، ٹریفک کی وجہ سے یا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے بندہ نہ پہنچ پا رہا ہو، تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ وقت دیا ہوا تھا میں نے۔ تو آج آپ اسی مرحلے سے گزرے بھی ہیں خود۔ چلیں ٹھیک ہے جی، خیریت سے پہنچ گئے۔ اچھا سر، ہم نے چونکہ اس پہ گفتگو کرنی ہے پروفیسر صاحب، نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے 2 دن بعد، تو سب سے پہلے یہ فرمائے گا کہ اسلام کی نظر میں وقت کی جو اصل قدر و قیمت ہے، ویسے تو ہر چیز کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے، اور اس میں کامیابی کی کنجی کہا گیا ہے، وہ کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ بڑا ہی آج آپ نے خوبصورت موضوع بھی جس کا انتخاب کیا ہے، اور بڑا بھر وقت، اور جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کر دیا جی کہ واقعتاً کسی بھی نعمت کا اندازہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے جب وہ نعمت انسان کو میسر نہیں ہوتی یا چھن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں انسان کو دی ہیں، ان میں سے ایک یہ وقت ہے جی بالکل، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ بڑا ہی عقل مند اور سمجھدار ہے وہ انسان جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اس کو قیمتی بناتا ہے۔ جی امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی مثال اس طرح دی ہے، کہتے ہیں کہ اس کی مثال آپ ایک برف بیچنے والے سے سمجھ لیں کہ جو برف فروخت کر رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، لوگوں میرا سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برف خرید لو، مجھ پر رحم کرو۔ یعنی وقت کو ہم اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والے کی اگر برف فروخت ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کچھ اس کا سرمایہ آ جائے گا، آ جائے گا، اور اگر کوئی خریدنے والا نہیں ملتا، وہ میلٹ ہو جائے گی، برف ختم ہو جائے گی، پگھل جائے گی، وہ پانی بن جائے گا، وہ سارے کا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں وقت عطا کیا ہے، جی اگر تو ہم اس سے استفادہ کریں، صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں، وقت کی پابندی کریں، جی تو دنیا کی کامیابی بھی سمیٹ سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ضائع کر دیں تو آخرت کی بھی ناکامی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وقت جو ہے یہ کامیابی کی کنجی اسی طرح ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح پراپر استعمال کریں گے تو ہم دنیا میں کوئی بھی آپ کی منزل ہے، آپ کو ڈگری لینا چاہتے ہیں، آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر، اپنا سسٹم، کاروبار چلانا چاہتے ہیں، تو آپ پراپر اس کو وقت دیتے ہیں تو یقیناً آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے رہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ آپ کو اس میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی بندوں سے پوچھیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تو اس میں غور و فکر کرنا چاہتا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اس عمر سے استفادہ کر کے اس کو قیمتی بنا کر تو کامیابی حاصل کرنا چاہتا تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ اور تجھے ڈرانے والا، سمجھانے والے بھی آئے جنہوں نے آ کر تمہیں سمجھایا تھا کہ اپنے وقت کی قدر کرو، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جس طرح وقت کے بارے میں ہم بات کریں، آپ دیکھیں ہم سب کو یکساں میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وقت دے رکھا ہے، ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، کہاں تعمیری چیزوں میں لگاتے ہیں یا ضائع کرتے رہتے ہیں، اسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں وقت آپ نے صرف کیا، جوانی کہاں ضائع کی، جو میں نے صحت دی تھی وہ کہاں لگی، یہ سارے وقت کے عوامل ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا سر، قرآن کریم میں جہاں وقت کی قسمیں کھائی گئی ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس اسلوب سے ہمیں وقت کے بارے میں کیا بنیادی پیغام ملتا ہے خاص طور پہ؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر وقت کے مختلف
اوقات کے مختلف جو ٹائم ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں، جیسا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، اسی طرح والعصر، عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، اور اسی طرح والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور اسی طرح رات کی، دن کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں اس سے ان چیزوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بڑی عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات کا بادشاہ، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، تو وہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جن جن مقامات پر یہ قسمیں کھائی ہیں اس کے بعد جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ وقت کی مثال کے طور پر یہی والعصر کہ زمانے کی قسم یا عصر کی قسم، اس کے بعد بڑی اہم بات بیان کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں۔ اب خسارے سے نکل کیسے سکتا ہے؟ ساتھ ہی آگے اس کا حل بیان کر دیا اور ان لوگوں کو مستثنا قرار دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جن کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلا ایمان، اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس کا وقت قیمتی تب ہی بنا ہے جب یہ ایمان لے آیا ہے، اور حقیقی معنوں میں کامیاب بھی وہی ہے جو ایمان لے آیا ہے۔ اس نے دنیا کی کامیابی کے ساتھ اصل اخروی کامیابی حاصل کر لی ہے، وگرنہ دنیا میں بندہ جتنی مرضی محنت کر لے، اگر ایمان نہیں تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے، آخرت کی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ دوسرا اعمال صالحہ، نیک اعمال اس نے کر لیے، اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی۔ اور تیسرا اس نے حق کو بیان کیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، وہ جس شعبے میں بھی ہے، جس فیلڈ میں بھی ہے، حق کے ساتھ اس نے استقامت اختیار کی ہے، اور پھر اس کو ڈگمگانے کے لیے، اس کو پھسلانے کے لیے، اس کو ورگلانے کے لیے بڑی بڑی ازمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، مشکلات بھی آئی ہیں، بڑے بڑے لالچ بھی دیے گئے ہیں، بڑی بڑی آفرز بھی ہوئی ہیں، اس نے صبر کیا ہے، استقامت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 4 جس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، یہ خسارے سے نکل گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والعصر کے بعد کتنا اہم معاملہ بیان کیا ہے، کتنی اہم بات ذکر کر دی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، لہذا انسانوں اس کو معمولی نہ سمجھنا، بالکل۔ قسم، ویسے اللہ رب العزت کو قسم کی ضرورت تو نہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، تاکید کے لیے، وگرنہ اللہ رب العزت تو کوئی بات ویسے بھی کہہ دے تو وہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اور پھر جہاں پہ ہمارے خسارے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ ہمیں آگے سنبھلنے کا بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم سنبھل سکتے ہیں، حل بھی اس کا بتایا گیا۔ ٹھیک ہے سر، آج کے دور میں موبائل فون ہو جائیں، سوشل میڈیا ہو جائے، گیجٹس ہو جائیں، ویب سائٹس ہو جائیں، بڑے غیر ضروری ہمارے مشاغل ہو گئے ہیں، ہم وقت ایسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اگر موبائل اٹھایا کوئی کام کرنے کے لیے تو میں 10 چیزیں ویسی ضائع کرتا رہوں گا، ٹائم اس کو دیکھ کے۔ جو غیر ضروری مشاغل ہیں یہ وقت کے قاتل ہیں۔ ایک تو دین اسلام میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں، ہم کیسے توازن رکھ سکتے ہیں، ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں، آج کے دور کے لیے ہمیں اسی طرح سے دین سے سبق لینا ہوگا جو آج کی ضرورت ہے ہماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو، ان میں سے شبابہ کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے سے پہلے، صحتہ کا قبل سقامی کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے تم غنیمت سمجھو، غنا کا قبل فقری کا، اپنی خوشحالی کو فقیری سے پہلے، غربت سے پہلے تم غنیمت سمجھو، اور فراغہ کا قبل شغلی کا، اپنی فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، وحیاتہ کا قبل موتی کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی فراغت کو، اپنے اوقات کو،
खुशहाली को और अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझकर इनका सही इस्तेमाल करना चाहिए कि इसको आप ज़ाया ना करें। आज के इस जदीद दौर में अगर तो हम इन चीज़ों को पेश नज़र रखें तो फिर हमारे औकात का मुस्बत इस्तेमाल वो बड़ा आसान है, मुमकिन है, मुमकिन है। यही चीज़ें मोबाइल, लैपटॉप वगैरह और सोशल मीडिया ये हमारे अगर मुस्बत इस्तेमाल हों, जिस तरह के ये पैगाम टीवी एक मुस्बत इस्तेमाल हो रहा है, ये मीडिया हमारी अपनी मिसाल इस वक्त की मौजूद है जी। अब हम यहाँ बयान कर रहे हैं तो ये हमारा बैठना और बयान करना ये इबादत है, और जो देख रहा है, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त सुन रहे हैं हमें, वो भी इबादत की हालत में, उनको भी सवाब मिल रहा है। ये मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है जी, बिल्कुल। तो मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल जो है वो आपके लिए इबादत बन सकता है। आप व्हाट्सअप करते हैं किसी को, कुरान करीम की आयत, कुरान करीम का तर्जमा, कुरान करीम की तफसीर करते भेज देते हैं। आप फेसबुक पे, आप इंस्टा पे या कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं, अगर आपका मकसद मुस्बत है तो यकीनन वो आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। ठीक। और अगर हम उसको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, फजूलियात, मैसेजेस हो रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, मकसद क्या है? कुछ भी नहीं। तस्वीर शेयर की जा रही हैं शादियों की, मकसद क्या है? कुछ भी नहीं। एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। यानी अगर तो हम एक इसका पहलू है मुस्बत इस्तेमाल का जी, जो हमारे लिए अजर व सवाब का बायस है। दूसरा इसका पहलू है मनफी इस्तेमाल का, दूसरों पे इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, दूसरों पर बेजा तनकीद हो रही है, दूसरों की गीबत हो रही है, आप गुनाह ले रहे हैं और अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। और जिनके मुताल्लिक आप सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहतानबाजी कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, उनको नेकियां मिल रही हैं आपकी तरफ से और उनके गुनाह आपके नामा माल में आएंगे क़यामत के दिन। वो जो है ना, अतदरून मनिल मुफलिस, आपने फरमाया कि मुफलिस कौन है? सहाबा इकराम से पूछा, उनका अल्लाह के रसूल, मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम व दिनार नहीं है, माल नहीं है, सोना चांदी नहीं है। आपने फरमाया ऐसा नहीं है। मेरी उम्मत का सही जो असल मुफलिस है ना, वो है जो क़यामत दिन नमाज, रोज़े, सदका, खरात, हज, जिहाद लेकर आएगा। दूसरी तरफ लोग आएंगे, कहेंगे या अल्लाह इसने मुझे गालियां दी थी, इसने मेरी गीबत की थी, इसने मुझे मारा था, इसने मुझ पर इल्ज़ाम तराशी की थी, इसकी नेकियां उनमें तकसीम कर दी जाएंगी, उनके गुनाह इसके नामा माल में डाले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी नेकियां बहुत सारी ज़ाया कर रहे हैं। अपना वक्त ज़ाया करने के साथ साथ अपनी नेकियां भी ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। सर डॉक्टर साहब, मैं माज़रत चाहूँगा आपकी बात चकली। डॉक्टर साहब ने जो कहा वो बड़ी पॉजिटिव बात है। हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बात किया करते हैं कि आप अपना कोई भी काम करें, तामीरी करें। हम जिस सोशल मीडिया का भी ख़ास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई ऐसी लेक्चर वीडियो अपलोड करती है, आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए डॉक्टर साहब, ये कितनी सेंसिटिव बात है कि आप एक ऐसी वीडियो जो कि इखलाक बाख्ता है, इखलाक से गिरी हुई है, आप अपलोड करके इस दुनिया से चले गए। जब तक वो क्लिप चलता रहेगा, जब तक वो वीडियो चलती रहेगी, जो लोग देखते रहेंगे, जहां जहां वो शेयर होता रहेगा, जो उसको देख के गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, आपको वो गुनाह आता है, बराबर का गुनाह आपको भी मिलता रहेगा। मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, जो किसी नेकी का आगाज करता है, बाद में जितने लोग उस नेकी के काम को आगे बढ़ाते हैं, तो सबको अपने अपने अमल का अजर मिलता है। नेकी के आगाज करने वाले को बराबर का अजर मिलता है। देखिए कितनी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बात की। पैगाम टीवी का एक क्लिप हम इस दुनिया में जब तक हैं सो हैं, जब नहीं रहेंगे, ये मेरा और डॉक्टर साहब का क्लिप जब चल रहा होगा और पता नहीं कब तक चल रहा होगा, जब तक कोई देखता रहेगा, सीखता रहेगा, फॉरवर्ड करता रहेगा, आप देखिए चेन कैसे चलेगी। हमारी टीम के लोग जो यहाँ पे कैमरामैन खड़े हैं, हमारे लोग जो इसको एडिट करेंगे, हमारे लोग जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट के लोग जो इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो ने प्लान किया कि पैगाम ऑन एयर जाए, पैगाम टीवी से ये प्रोग्राम ऑन एयर जाए, इस क्लिप का आपको और मुझे अजर आता रहेगा, बराबर हर एक को अजर मिलेगा, हर एक को अजर मिलेगा, हमारी टीम को मिलेगा। सो नेकी का काम है, ये वक्त इस तरफ सर्व करें। कहने की बातें लगती हैं कि कुछ लोग कहा करते हैं, सर मुझे कह लेने दीजिएगा बड़ी माजरत के साथ, कि ये पत्थरों के ज़मानों के लोग हैं जो शलवारें ऊंची करके, दाढ़ियां लंबी रख के, और सर, बड़ी माजरत के साथ मुझे बात करनी पड़ी है, सर पे टोपी रख के जो काम कर रहे हैं। दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया जब तख्लीक हुई,
تب بھی اسی ماحول پہ تھی کہ اللہ کے دین پہ تخلیق ہوئی تھی. دنیا جب ختم ہوگی تو ہم نے یہی کرتے ہوئے جانا ہے تو آپ کی میری فلاح ہے. ہم وقت ادھر ہی صرف کریں تو بہتر ہے. تو بات بہت آگے نکل گئی, وقت کی طرف واپس آتے ہیں سر, کیونکہ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے, ابھی بریک آ جائے گی. سر کیا یہ درست ہے کہ وقت کی جو پابندی ہے, جو اس کو پنکچوئل ہونا ہے, دراصل اللہ سے کیے گئے عہد کی پابندی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ عبادات کے نظام سے اگر اس تصور کو ہم سمجھتے ہیں, ہماری نمازیں ہیں, ہمارے روزے ہیں, ہماری زکوٰۃ آ جاتی, جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں, بتائے گئے ہیں, اس سے ہمیں سبق مل جاتا ہے. جی 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 فرمائیے گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات مقرر کی ہیں ان سب کے اوقات مقرر ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. جی بالکل. نمازوں کے الگ الگ وقت مقرر کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نمازوں کے اوقات باقاعدہ طور پر بتائے. آ کر انہوں نے نماز پڑھا کر آپ کو بتایا کہ یہ ہر نماز کا پہلا وقت ہے, اول وقت ہے, اور یہ آخری وقت ہے. روزے دیکھ لیں, عبادات ہے, اس کا وقت مقرر ہے. زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے, حج کا وقت مقرر ہے, عیدین کا وقت عیدین کا وقت مقرر ہے. ہر عبادت کا وقت جو مقرر ہے, اور پھر وقت کی جو پابندی ہے, یہ ہمیں اپنی پوری زندگی کو مینج کرنے کا سبق دیتی ہے کہ ہم اس طرح اپنے باقی معاملات کو بھی اس طرح وقت کی پابندی کے اندر لے آئیں. ہم ان کو اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں. آج کل دیکھتے ہیں آپ, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح شادیوں پہ جا کے 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے. بلکہ ہمارے معاشرے میں تو صورتحال کچھ برعکس ہے کہ آپ کو اگر 7 بجے کا ٹائم دیا گیا نا, آپ 7 بجے چلے جائیں گے تو آپ کو سزا ہوگی کہ آپ نے 10 بجے تک بیٹھنا ہے, انتظار کرنا ہے. اور جو 9 بجے آیا ہے اس کو سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا ٹائم بچا لیا ہے, وہ بر وقت آیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے کہ آپ جو دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں آپ اس کی پاسداری کریں. اچھا سر, جو اسلامی تاریخ کا ہم ذکر کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیے کہ جس سے واضح ہو جائے کہ وقت کی درست منصوبہ بندی کی گئی اور ماشاءاللہ ایسا کارنامہ ہو گیا, ایسی کامیابی مل گئی. یہ سمجھنے کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیے ہمیں. یہ سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی زندگی کے اندر کتنے غزوات ہیں, سریہ کتنے ہیں, اور کس قدر آپ عبادات میں مصروف ہیں, مشغول ہیں, اور کس قدر آپ تبلیغ کر رہے ہیں. آپ اور رحیق المختوم کھول کر دیکھیں, بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کا یہ 23 سالہ دور ہے کہ جس میں اتنے غزوات, اس قدر مینج, ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ بظاہر انسان کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں وقت کی پابندی کی ہے اور اس کا آپ نے عملی طور پر ثبوت دیا ہے. آپ کے وقت میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کا قیمتی ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دیا, ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ وقت کی پابندی, وعدے کی پاسداری, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہمیں نظر آ سکتی ہے کہ آپ ان چیزوں کی کس قدر پاسداری کرتے ہیں. اور یہی پھر آپ نے اپنے صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کی تھی. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہاڑی علاقے میں جا رہے تھے, دوپہر کا ٹائم تھا, کھانا کھانے لگے, اپنے شاگرد دوست ساتھ بیٹھے ہیں, سامنے ایک چرواہا نظر آیا تو اس کو کہا ہلم الرائی, چرواہے ادھر آؤ ہمارے ساتھ, تم بھی کھانا کھا لو. وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا, کہنے لگے گرمی کی شدت ہے, پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہے اور رمضان کا موسم نہیں ہے اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, بڑی حیرانگی کی بات ہے. اسے کہنے لگے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس دن کی تیاری کر رہا ہوں جب عمل کرنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا, کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ محنت مزدوری میں کر رہا ہوں لیکن میں اپنے لیے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا, جنتیوں کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, آج کھاؤ پیو ان دنوں کے بدلے جو جن دنوں میں تم عمل کیا کرتے تھے. آج اللہ نے تمہارے ان وقتوں کے بدلے, ان اوقات کے بدلے اللہ نے یہ تمہارے لیے اپنی ساری بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی. سبحان اللہ. تو انسان کسی بھی حالت میں ہو
آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹریفک رکتی ہے, اشارے پہ آپ رکے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ سورہ اخلاص پڑھنی شروع کرتے ہیں. 1 مرتبہ 2-3 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کتنا ٹائم لگے گا؟ جی. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ یہ پڑھتا ہے نا, اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتے. سبحان اللہ, کیسی ڈیل ہے, خوبصورت ڈیل ہے یہ, ماشاءاللہ. اور یہ وقت کا کتنا مثبت استعمال ہے, استعمال, اور 2-3 منٹ لگتے ہیں اس پہ, زیادہ نہیں لگتے. بلکہ آپ گاڑی ڈرائیو بھی کر رہے ہوں تو آپ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ, کوئی رکاوٹ ہی نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. آپ قرآن سننا شروع کر دیں, ماشاءاللہ, قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ. میں لاہور سے باہر جایا کرتا تھا تو میں نے تلاوت بعد کا لگا لینی, تو 1-2 پارے جو ہیں وہ راستے میں سن لینے اور ساتھ ساتھ پڑھتے جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر, ایک تو یہ بات ہے. دوسری کہ بعض لوگ نا نیک نیتی سے کوشش کرتے کہ میں یہ کام کر لوں, وقت کی پابندی کر, لیکن انہیں کہیں نہ کہیں سستی پڑ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں کوتاہی آئی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان ہے کر لے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاہل بھی ہوتے ہیں, ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کر لیں گے, وقت آئے گا تو کر لیں گے, لیکن وہ وقت آتا نہیں ہے. اسلام نے اس رویے کے بارے میں کیا بتایا خاص طور پر؟ اصل میں یہ جو سستی ہے نا, جی, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے رویوں میں سے ایک معمولی چیز ہے سستی, جی, یہ روٹین کی چیز ہے. حالانکہ سستی جو ہے, کاہلی جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. آپ نے اللہ سے اس کی پناہ مانگی ہے. اور پھر بعض اوقات سستی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا جرم بھی بن جاتی. وہ 3 صحابہ کرام جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی, تینوں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. سواریاں بھی اپنے پاس تھی, وقت بھی موجود تھا, ہر چیز کی تیاری تھی, صرف سستی کی وجہ سے. سستی, جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لشکر لے کر نکلیں, ہم کل نکلیں گے, راستے میں مل جائیں گے. کل آیا, بس چلو صبح نکل جائیں گے, ہمارے پاس سواریاں بھی بڑی تیز ہیں. اسی وجہ سے واپس رہ گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, منافقین قسمیں کھا کھا کر اپنی صفائی دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول میری تو طبیعت خراب ہو گئی تھی, مجھے تو بخار ہو گیا تھا, مجھے تو پیٹ میں درد ہو, اس طرح کے بہانے بنا رہے تھے. ان تینوں صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کوئی وجہ نہیں ہے سوائے سستی کی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بائیکاٹ کریں, سوشل بائیکاٹ ان سے. اور 40 دن تک کوئی ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم نے بھی ان سے گفتگو نہیں کرنی. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہے. اور قرآن کریم نے کہا ہے ذاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی. وجہ کیا؟ سستی تھی. ٹھیک, سستی جو ہے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں, سستی سے اللہ کی پناہ طلب کریں, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے. اور سستی کا شکار ہونے سے بچیں. سستی کرنے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے اعمال رہ جاتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا, ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست, ہمارا کوئی ساتھی کھڑا, آپ اسے کہتے ہیں کہ اذان ہوگی, آؤ نماز کے لیے چل, آپ چلے میں آ رہا ہوں. تو یہ سستی کی علامت ہے. آپ کے وقت ہو گیا, آئیں بھائی, آپ رہ گیا تو رہ گیا. اچھا سر, وقت چونکہ یہاں بھی ختم ہو رہا ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, تو وقت کے اندر ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. گزارش ہے کہ ایک اچھا سا پیغام ایسا دی, ویسے تو ساری باتیں آپ نے بڑی خوبصورت اچھی کی ہیں, لیکن وقت کی قدر کے حوالے سے ایک پیغام دیجیے اپنا. دیکھیں جی, سال ختم ہو رہا ہے اور نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. اس پر ہمیں نیو ایئر منانے کی بجائے جو لوگ آج کل کر رہے ہیں, شراب, کباب اور رات کو فائرنگ, آتش بازی, یہ ہمارے کرنے والے کام نہیں ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم نے, میری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا. ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. اصل میں ہماری زندگی کے سال ایک ایک کر کے ایک ایک اینٹ گر رہی ہے اور وہ کم ہو رہی ہے. تو میری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا. میں نے اس میں سے اپنے حقوق و فرائض میں سے کہاں کہاں مجھ سے کمی ہوئی اس سال میں ان کی تلافی کروں. اپنے وقت کو نظام الاوقات مرتب کیجئے, ایک شیڈول مرتب کریں, اور اپنے وقت کو آئندہ کے لیے ضائع نہ کریں. نمازوں کی پابندی کریں. پچھلے سال نمازیں رہ گئی تھی, اس دفعہ نہیں رہنی چاہیے. رمضان المبارک کے روزوں میں اگر کسی جگہ سستی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگے. رمضان قریب ہے آگے, رمضان کے روزے رکھنے کا عزم کریں اور باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھیں. اگر آپ نے اب تک حج نہیں کیا, فریضہ ادا نہیں کیا, تو وقت کو ضائع نہ کریں, حج کریں باقاعدہ طور پہ. اور پھر اپنے تمام تر معاملات کو ترتیب کے ساتھ اور
یہ جو موسم ہے، موسم سرما موسم جو ہے، اس میں تو دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ ایک، اس میں روزہ رکھنا بڑا ہی آسان کام ہے، چھوٹے دن 12 گھنٹے سے بھی کم ہے، تو اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کم از کم سوموار اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ اس پر عمل پیرا تھے۔ اور دوسرا ہے کہ راتیں بہت لمبی ہیں، فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھ کر اپنے رب سے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے خود کہتے ہیں آؤ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو۔ کوئی ہے سوالی سوال کرنے والا، خوبصورت بات کوئی ہے، مانگنے کیا والا۔ خوبصورت بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، دو اعمال، ایک تو اپنی پورے سال پر نظر ثانی کریں اور اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کریں۔ آپ کی کسی رشتہ دار سے ناراضی تھی، آپ اس کے ساتھ صلح کریں جا کر۔ اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے کل کے لیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کل کا دن تو گزر چکا ہے ماضی، اس میں اب کچھ نہیں کر سکتا، اور آنے والا کل پتہ نہیں میری زندگی میں آئے گا یا نہیں، بس آج کا دن ہی ہے، جو ہے وہ آج ہے، جو کرنا ہے آج ہی جو کرنا ہے۔ تو آج اپنے لیے عزم کریں، ارادہ کریں، اور ان اعمال پر فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرے دل کو ایک بات لگی آپ کی بڑی، اور نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے دیکھنے سننے اور ہمارے سب چاہنے والوں کے لیے یہ بات ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سال عزم کریں کہ اللہ تعالیٰ حج کروا دے، تو آپ مجھے خاص طور پہ دعا دے کے جائیے کہ اللہ اس سال ہمیں حج کے لیے بلا لیں۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ بلکہ ہمارے ناظرین جو ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں پرسنلی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت آپ نے ہمیں دعا دی ہے، اور یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ لیں جی، وقت کی قدر کیجئے ورنہ وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ ملتے ایک بریک کے بعد، جب واپس آئیں گے ہم نے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔